جنگ جمل ایک بہت اہم واقعہ ہے. اگر آپ اس زمانے میں ہوتے نا ایک عام مسلمان، اس کے لیے بہت مشکل کی بات ہے. ایک طرف کون ہے؟ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو پکار رہی ہے کہ میری مدد کرو. صحابہ ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں. ایک خلیفے کا قتل ہوا جو مسلمانوں کا امیر المومنین کہلاتا تھا، عثمان. اس لوگوں نے خون کیا ہے. وہ مظلوم اپنے گھر میں کیا تھا؟ مظلوم مرا اپنے گھر میں، جو ہے محاصرے میں تھا، پیاسا تھا، اس کو پانی نہیں دیا تھے. اس کی بیوی کو لوگوں نے اس کی بیوی کے ہاتھ کاٹے، پھر اس کو قتل کیا، ٹھیک ہے نا. پھر اس کو دفن ہونے نہیں دیا، پھر اس کا جنازہ کچرے کباڑے پہ ڈال دیا. پھر یہودیوں کے محلے میں، یہودیوں کے قبرستان میں اس کی دفن ہوگی. تو اگر آپ اور کچھ یہ ناموس رسول، آپ کی ماں ازواج امہات صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئی ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے وہ مظلوم مرام اس کا انتقام لیں گے بھائی. تو اگر آپ اس کے زمانے میں ہوتے، ٹھیک ہے نا، اس کے زمانے میں ہوتے تو لازمی بات ہے، یہ اس بات میں وزن ہے، اس بات میں وزن ہے کہ اس کی سپورٹ کیا جائے. اور اس کے خلاف کچھ لوگ لڑنا چاہتے ہیں تو آپ سے مدد چاہتی ہے کہ آپ میرے بیٹے آ جاؤ، اپنی ماں کی حرمت کی حفاظت کرو، اپنی ماں کی چادر کی حفاظت کرو. تو ایک طرف یہ ہے. دوسری طرف کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. کچھ لوگوں نے ان سے بیعت کی ہے، وہ کہتے ہیں میں خلیفہ ہوں، ہم اہل بیت ہیں. امام حسن، امام حسین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نواسے ہیں. یہ عائشہ کے ساتھ جنگ میں تیار ہے. تو اگر آپ ہوتے تو کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. آپ شاید آپ کا ایک مخمصے میں پڑ جاتے. ملاحظہ فرمائیے اختلافات میں کس کی طرف جائیں. یہ کتاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، چھاپ دار الفکر، الجزء الثالث. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 337، حدیث نمبر 4686. قال هذا حدیث صحیح الاسناد. حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے. 4686. ذہبی نے تلخیص میں کہا صحیح ہے. ذہبی نے بھی فرمایا صحیح ہے، جو کٹر انٹائی شیعہ بالکل ناصبی مولوی. ثابت، ابو ذر کا خادم تھا، وہ آیا مدینے میں آیا ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس. تو اس نے کہا کنت مع علی یوم الجمل، میں جنگ جمل میں علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں تھا. فلما رأيت عائشہ واقفة دخلني بعض ما يدخل الناس، جب میں نے دیکھا کہ سامنے تو میری ماں ہے، سامنے زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ہمیں پکار رہی ہے کہ اے میرے بیٹو تم علی کا کیوں ساتھ دے رہے ہو، علیہ الصلوۃ والسلام آ جاؤ میرے لشکر میں. ماں کا ساتھ، ماں کا دفاع، ماں کی چادر کا تمہیں پتہ نہیں ہے. تو میرے دل میں بڑا شک ہو گیا، میرے دل میں بڑا شک پڑ گیا. جو دوسرے لوگ بھی بہت سارے شک میں پڑ گئے، میرے دل میں بڑا شک پڑ گیا. فکشف اللہ عنی ذلک عند صلاۃ الظہر، لیکن جب ظہر کا وقت آیا نماز تو وہ شک میرے دل سے ختم ہو گیا. فقاتلت مع امیر المؤمنین علیہ السلام، تو میں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ عائشہ کے خلاف جنگ میں حصہ لی. فلما فرغ ذهبت الى المدینہ، جب یہ جنگ ختم ہوا تو میں مدینہ چلا گیا زیارت کے لیے. فاتيت ام سلمہ، میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے. فقلت وانی والله ما جئت اسال طعاما ولا شرابا، میں نے کہا کہ ماں میں تیرے پاس آیا ہوں، میں یہاں پہ کھانا پینے کے لیے اور کوئی ٹھنڈا پینے کے لیے نہیں آیا ہوں، پانی پینے، شربت پینے کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ کے پاس ایک سوال کرنے کے لیے آیا ہوں. میں ابو ذر غفاری کا خادم رہا ہوں. فقالت مرحبا، اس نے کہا کہ شاباش ماشاء اللہ ابو ذر غفاری کا خادم. فقصصت علیہا قصتی، تو میں نے ان کا اپنا قصہ بتا دیا. وہ بڑا سخت مرحلہ تھا میرے لیے. سامنے صحابہ ہیں، طلحہ زبیر، پرانے صحابہ، جنگ بدر میں تھے طلحہ زبیر، احد میں تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کتنے جنگوں میں انہوں نے صلیہ خدمتیں کی ہیں، ٹھیک ہے. عائشہ ہے، زوجہ، کتنی تعریفیں ہم نے ان کی سنی. تو میں نے اپنا قصہ سنا کہ میرے دل میں تو بہت شک پڑ گئے، میں تو چھوڑنے لگا تھا. فقالت این كنت حين طارت القلوب مطائرها، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابو ثابت بتا، جب اس وقت جب سب لوگ شک میں پڑ گئے تھے آپ کہاں تھے، آپ کی کیا حالت تھی؟ تو میں نے عرض کہا الى حيث كشف الله ذلك عني عند زوال الشمس، میں نے کہا کہ میں بھی لوگوں کے ساتھ تھا، لیکن زوال الشمس، صلاۃ ظہر کے وقت یہ شک میرے دل سے ختم ہو گیا کہ میں نے کس کا ساتھ دینا. تو قالت، تو اس وقت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا احسنت، شاباش شاباش، بہت خوب، تو نے کیا کام کیا. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا علی مع القرآن والقرآن مع علی. دیکھو عزیز و سلام من اللہ علیہ، دیکھو عزیز، ام سلمہ رضی اللہ عنہا بہت عالم ہے، ان کو پتہ ہے خوب اس واقعے کو انہوں نے سنا ہے. یہ عائشہ کی جنگ بہت بڑا واقعہ ہے عالم اسلام میں.
امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو شک ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا ہے. تو اختلاف، اس شدید اختلاف میں انسان شک میں پڑ جاتا ہے، انسان کس کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے نا. اسی واقعے کے میں حضرت ام سلمہ نے یہ حدیث نقل کیا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی. تو نے علی علیہ السلام کا ساتھ دیا ابو ثابت، شاباش. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی علیہ السلام ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ہمیشہ ان کے ساتھ ہے. لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. ہرگز، لن کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی زبان میں؟ لن يتفرقا، ہرگز ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، ہرگز کبھی جدائی ہوئی ہی نہیں جب تک یہ حوض کوثر میں میرے ساتھ ہوں. تو جب یہ کہا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی ماں کے خلاف تلوار اٹھایا. ابو ثابت نے عائشہ کے خلاف تلوار اٹھایا، اس کے فوج والوں کو قتل کیا. عائشہ کے سارا پورے فوج کے فوج سب قتل ہو گئے، قتل عام، سب نابود ہو گئے. ٹھیک ہے نا. عائشہ خود قیدی بنی، اس کے پھر جا کے وہ روتی تھی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کے سارے لوگ مرے تھے، سب عزیز اس کے مرے تھے. تو اس میں کہتی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے تو نے اچھا کیا ہے، اچھا کیا. تو ام سلمہ کے نزدیک جو بھی اختلاف ہو وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا موقف کیا ہے، کیونکہ ان کا موقف قرآن کا موقف ہے اور قرآن میں اور ان میں کوئی جدائی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا عزیزوں. تو ایک کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں. آپ شیعوں کو چھوڑیں، شیعوں کو بھول جائیں. ایک آپشن ہے ان لوگوں کی اتباع، ابو بکر عمر کی اتباع، جن کے نزدیک ابھی میں نے ثابت کیا نا. ابھی کوئی مولوی آ جائے، کوئی مجھے کال کر دے کہ آپ نے غلط حدیث غلط پڑھا ہے، جو سورہ حجرات کی آیت آپ نے غلط ترجمہ کیا ہے، بخاری اور سنن نسائی کا سند آپ نے ہیرا پھیری کیا، اس کی دلالت میں ہیرا پھیری کیا، غلط پڑھا ہے. اگر قرآن کو مانتے ہو مولویوں، اگر سنت کو مانتے ہو مولویوں، اگر اپنی کتابوں کو مانتے ہو مولویوں، تو آؤ اقرار کرو. ایک وہ ہیں جو ہر جانور سے بدتر. میں گالی نہیں دے رہا، اللہ نے گالی دیا. اللہ نے خود فرمایا قرآن میں، کیا کہوں کہ قرآن کی تصدیق ہے. تم اگر اس میں ہچکچاتے ہو تو لعنت ہے تجھ پر، تم قرآن کی تصدیق نہیں کرتے. یہ تو تمہاری مشکل ہے، میری مشکل نہیں ہے. تمہیں قرآن سے بغض ہے. ایک وہ ہیں جو ہر جانور سے بدتر، اور ایک وہ ہیں جو علی مع القرآن والقرآن مع علی لن يفترق حتى يرد علي الحوض. اس کا ہر موقف قرآن کے موافق ہے. وہ جو اس کے خلاف لڑے، جو قرآن کے خلاف لڑتا ہے، جس کے خلاف وہ لڑے، قرآن اس شخص کے خلاف لڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. جس کا ہر کلام قرآن کے موافق. ایک وہ ہے. آپ کس کی اتباع کرو؟ مجھے بتاؤ تم.